السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ عقیدہ میں ہمارا درس چل رہا ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان ایک برابر نہیں ہوتا، ایمان کوئی ثابت چیز نہیں ہے کہ وہ کم یا زیادہ نہ ہوتا ہو، اس میں کمی اور بیشی نہ ہوتی ہو۔ اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا یہی اس سلسلے میں ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے درس میں اس سلسلے میں صحابہ کرام سے لے کر تابعین اور بہت سارے سلف صالحین کے اقوال پیش کیے گئے تھے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہی عقیدہ تھا، یہی ایمان تھا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تمام مومنوں کا ایمان ایک برابر نہیں ہے، ایک ہی شخص کا ایمان ہمیشہ ایک برابر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، آج ہم قرآن اور حدیث سے چند دلیلیں لیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سلف صالحین کے اقوال لیے۔ سلف صالحین کے جو اقوال ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہم آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو نہیں لے رہے ہیں، ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اقوال کی، ان کی باتوں کی دلیلیں موجود ہے قرآن و حدیث میں، انہی دلیلوں کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا دلیلیں؟ بہت ساری دلیلیں، اس میں سے چند دلیلیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ جان لیں کہ فرشتوں کا ایمان جو ہے نا، وہ ایک برابر رہتا ہے، ثابت رہتا ہے۔ فرشتوں کے ایمان میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتے مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ فرشتے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ وہ اللہ کی حمد اور ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کے بارے میں ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فرشتے جو ہے نا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو حکم ہوتا ہے، جتنا حکم ہوتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں، جتنا حکم ہوتا ہے وہ اتنا کرتے ہیں۔ فرشتوں سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی فرشتوں کے معاملے میں ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لہٰذا ان کا ایمان گھٹنے کا سوال ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ البتہ تمام فرشتے ایک درجے میں نہیں ہیں، ہے نا؟ فرشتے کے بھی مختلف درجات ہیں، جیسے انسانوں میں کوئی اعلیٰ درجے پہ ہے، کوئی اس سے کم درجے پہ، اسی طرح فرشتے، جبریل علیہ السلام سب سے اونچے درجے پر ہے، اس کے بعد دوسرے فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ جاننے کا ہے کہ ایمان جو گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اس سے مراد انسانوں کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں اور انسانوں کے ایمان میں یہ فرق اس لیے ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری بھی کرتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس طرح سے انسان کو بنایا ہے، اس کی ودیت، اس کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو چونکہ انسان فرمانبردار بھی ہوتا ہے، نافرمان بھی ہوتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے اس کے ایمان پر، اور فرق ہوتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ لیکن فرشتوں میں ایسا معاملہ نہیں ہے، فرشتے سب کے سب فرمان بردار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے برائی نہیں ہوتی، ان سے نافرمانی نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے کوتاہی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے ایمان گھٹنے اور بڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں اور رسول اعظام ہیں، کیا ان کا بھی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ جی۔ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کا ایمان بڑھتا ہے لیکن گھٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ان کا ایمان کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے زیادہ چلنے والے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے سب سے زیادہ رکنے والے۔ تو انبیاء کرام اور رسول اعظام کا ایمان بڑھتا تو ہے نا، نیکی کرنے سے اور معرفت سے اور علم سے اور تقوی سے، خشیت سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن گھٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام ان کی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد ہوتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور انبیاء کرام اور رسول اعظام کی عصمت کے ہم قائل ہیں، ہے نا، خاص طور سے اللہ کے دین کی تبلیغ میں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، تو ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، لیکن وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس لیے گھٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کے ایمان کے گھٹنے کا کوئی ہے کہ نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بات اچھی طرح سمجھ میں آئی؟ فرشتوں کا ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نبیوں اور رسولوں کا ایمان بڑھتا ہے لیکن گھٹتا نہیں ہے۔ اچھا، باقی جو ایمان والے ہیں انسانوں میں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو دوسرے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں یا ابھی موجود ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو بھی ہیں، ان کا ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، ان کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے درس کا اصل موضوع ہے کہ ان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہمارا آپ کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے قرآن اور حدیث میں؟ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو کچھ عقلی دلیلیں بھی پیش کی گئی تھی کہ صحابہ کرام کے جیسا ایمان غیر صحابہ کرام کا نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کے جیسا ایمان دوسرے صحابہ کا نہیں ہوا، تو ایک تو یہ ہے، تو اس اعتبار سے لوگوں میں تفاوت ہے، فرق ہے ایمان میں، سب ایک برابر ایمان والے نہیں ہیں، اور خود جو ہے نا یا ایک انسان ہمیشہ دین اور ایمان کے معاملے میں ایک برابر نہیں ہوتا، یہ انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ نماز میں اس کا زیادہ دل لگ رہا ہے، دین کے معاملے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، زیادہ وقت دے رہا ہے، زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، کوتاہی ہو گئی، تھوڑا دور ہو گئے،
تو اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے خود انسان کے اپنے ایمان میں. وہ خود اگر سوچے اور غور کرے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. دلیلیں لیتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 173. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. لوگوں نے ان سے کہا کہ تمام لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈرو. جب یہ کہا تو فزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ سب مل کر مدینہ منورہ پہ دھاوا بول دیے تھے. کفار، مشرکین، یہود، سارے دشمنان ہے نا مخالف ہو گئے تھے، منافقین وغیرہ سب چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا تھا، اور مدینہ میں داخل ہو کر جو ہے نا ارادہ بنا لیے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا ہے. تو اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اب کیا ہوگا؟ اب تو سب تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے، کس کس کا مقابلہ کرو گے، کیسے کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو جب یہ سنا تو نبی اور صحابہ کرام کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ بڑھ گیا. اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ، اور ہم حق پہ ہیں اس لیے سب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. اللہ کی مدد آئی، مشورہ کیا، خندق بنائی، گڈھے کھودے، وہ لوگ داخل نہیں ہو پائے. اللہ کا حکم ہوا، آندھی چلی اور وہ لوگ ناکام نامراد واپس گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ آیت جو ہے نا فزادہم ایمانا، باضابطہ ایمان زیادہ ہو گیا، یہ لفظ آیا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو نبی اور صحابہ کرام کا ایمان زیادہ ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، جیسا کہ نبی اور صحابہ کرام کا ہوا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی آزمائش کا وقت ہے، مجھے اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہونا ہے، جیسا کہ نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، اچھی حالت ہوتی ہے تو بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. اور جب پریشانی، مصیبت آتی، آزمائش آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شکوہ، شکایت اور ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اور بعض دفعہ جو ہے نا دین، ایمان اور فرائض و واجبات سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فزادہم ایمانا، یہ لفظ آیا ہے باضابطہ، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جب ایمان میں زیادتی ہوتی ہے تو آٹومیٹک ایمان میں کمی بھی واقع ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ کوئی چیز اگر وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے سورہ فتح آیت نمبر 4، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے سکینت نازل کیا مومنوں کے دلوں میں. سکینت نازل کیا، کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کیا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، وہ اپنے ایمان میں مزید ایمان کے ساتھ بڑھ جائیں، آگے ہو جائیں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ایمان تو تھا ہی ان کے پاس، مزید ان کا ایمان کیا ہو جائے؟ تازہ ہو جائے، رینیو ہو جائے، مضبوط ہو جائے، زیادہ ہو جائے. تو لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہاں پر بھی ایمان میں زیادتی کی بات کہی گئی ہے کہ ایمان زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کئی موقع پہ ایسا ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ، ہے کہ نہیں؟ اور کئی موقع پہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے بارے میں بات آئی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح سے سورہ انفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن کون ہیں؟ وہ ہیں مومن کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دلوں پہ خوف اور خشیت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی زادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بات کہی گئی ہے، نص موجود ہے۔ یہ ساری آیتیں جو ہے نا بالکل کھلے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کی دلیلیں تو ہیں، لیکن ایمان کم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اسی سے دلیل ملتی ہے کہ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم بھی، اس میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ آیت نمبر 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ ان کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، زیادہ ہو جاتا تھا۔ اسی کا ذکر ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو کہتے کہ تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ یہ صورت نازل ہوئی، یہ سورہ سنا، پڑھا، تو کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو ایمان والے ہوتے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا۔ منافقوں کا ایمان زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا۔ اور ہم نے فرشتوں کی گنتی، اس کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کی گنتی جو بنائی ہے تو وہ اس لیے تاکہ کافروں کی آزمائش ہو، کافروں کو فتنے میں ڈالا جائے، آزمائش میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ اس مقصد سے تاکہ جو اہل کتاب ہیں ان کو یقین آ جائے اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جائے۔ تینوں کی بات، کافروں کے بارے میں بات کہی گئی، اہل کتاب کے بارے میں بات کہی گئی اور ایمان والوں کے بارے میں، فرشتوں سے متعلق کہ فرشتے اور وہ کتنے ہیں، ان کی گنتی، یہ وہ۔ اس کی وجہ سے جو اہل کفر ہیں، کفر والے ہیں، وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، اور جو آلریڈی ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی آیتیں ہوئیں آپ کے سامنے؟ 1 2 3 4 5 آیتیں ہوئیں۔ ان پانچوں آیتوں میں باضابطہ لفظ آیا ہے زیادتی ایمان کا، ایمان میں بیشی ہوتی ہے۔ یہ دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت کی اور سلف صالحین کی اس بات پر کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ سن لیجیے حدیث بھی اس سلسلے میں۔ اچھا، اور آیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے، گویا کہ وہ ایمان والے ہیں، پھر کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ مطلب ایمان میں مضبوطی لاؤ، ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان اور زیادہ کرو، یہ مراد ہے اس سے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کرو، ایمان کے جو شاخیں ہیں، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، اور ایمان کی جو خصلتیں ہیں سب کو اپنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لاؤ اے ایمان والو،
बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, वल किताबिल लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि, और उस किताब पर ईमान लाओ जो उसने अपने रसूल पे नाजिल किया है। मतलब ईमान को ताज़ा करो, ईमान की तजदीद करो, ईमान में मजबूती पैदा करो, अपने ईमान को बढ़ाओ, ईमान के तमाम तकाज़ों को पूरा करो, पूरे तौर से ईमान में दाखिल हो जाओ। ठीक है, तो इससे भी मालूम हुआ कि ईमान में मजबूती, ईमान में ज़्यादती होती है, ईमान कम और ज़्यादा होता है, ईमान मजबूत और कमज़ोर होता है। इसी तरीके से देखें सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? हर नमाज में, हर रकात में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, या हमें सीधे रास्ते पर चला, है ना, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर। क्या मतलब? हम ऑलरेडी हिदायत वाले हैं, तभी तो नमाज पढ़ने आए हैं, है कि नहीं? अल्लाह ने हमें हिदायत दी है ईमान की, इस्लाम की, तभी तो हम नमाजी हैं, नमाज पढ़ने आए हैं। तो फिर अल्लाह से कौन सी हिदायत मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम तो ऑलरेडी हिदायत पर हैं। हाँ, इससे मुराद यही है कि जो सीधे रास्ते की अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, तो उस पर हम चलते रहें, उस पर हम बिल्कुल कायम रहें, उस पर साबित रहें, उस पर टिके रहें, जमे रहें, मजबूती के साथ। जितना ज़्यादा हो सके हम अपने ईमान की हिफाजत करें और ईमान में बढ़ें, हिदायत के रास्ते पर रहें, ये मुराद है। इससे हमारी हिदायत में और इजाफा हो। तो इन तमाम दलीलों से मालूम होता है कि ईमान और हिदायत, इल्म, अमल, ये सब क्या होता है? कम और ज़्यादा होता रहता है। हदीस से भी दलील ले लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हबा लिलुब्बिर रजुलिल आक़िल मिन इहदाकुन्न। मशहूर हदीस है, जिस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में कहा है कि वो उनका दीन और उनकी अक्ल कम होती है, दीन और अक्ल में वो मर्दों के मुकाबले में थोड़ा कम है ना। मशहूर हदीस सब जानते हैं, नाक़िसात व अक्ल व दीन, औरतों को कहा गया हदीस के अंदर कि औरतें दीनी एतबार से और अक्ली एतबार से कमज़ोर होती हैं, यानी मर्द के मुकाबले में। जी हाँ, नाक़िसात व अक्लिन व दीन, उनका दीन नाक़िस होता है, उनकी अक्ल भी नाक़िस होती है। क्या मतलब? यानी मिन जुमला मर्दों के मुकाबले में। वरना ऐसा मुमकिन है कि किसी औरत का दीन, ईमान किसी मर्द से ज़्यादा हो, ऐसा मुमकिन है। जैसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान, दीन यकीनन हमसे ज़्यादा था। तो ये मिन जुमला है, मर्द और औरत का अगर मुकाबला करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हर औरत हर मर्द से पीछे है, ये मतलब नहीं है। बाज़ औरतें मर्दों से भी बहुत आगे हैं, लेकिन मिन जुमला मर्द आगे हैं और औरत पीछे, दीन में भी अक्ल में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐसा कैसे? औरतें नाक़िसुल दीन और नाक़िसुल अक्ल होती हैं, ऐसा कैसे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समझाया कि क्या ऐसा नहीं होता है कि मर्द की एक गवाही के बराबर दो औरतों की गवाही होती है कि नहीं? गवाही के मामले में दो औरत चाहिए गवाह, मर्द एक है तो काफ़ी है कि नहीं? हाँ, अगर दो मर्द है तो उसके मुकाबले में चार औरत, एक मर्द है तो उसके मुकाबले में दो औरत। क्यों ऐसा कहा गया है? इसलिए कि ज़हन, दिमाग, अक्ल, इस एतबार से मर्द को फ़ौक़ियत हासिल है। अल्लाह ने इस तरह से बनाया है मर्द को, ठीक है। औरत से ज़्यादा अक्ल, समझ, बूझ मर्द को होती है, ये बिल्कुल सही बात है। मर्द को ज़्यादा तजर्बा होता है, ज़्यादा समझ होती है, ज़्यादा अक्ल होती है मिन जुमला औरत के मुकाबले में। वरना ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औरतें मर्दों से ज़्यादा अक्लमंद हों, ऐसा भी मुमकिन है और होता है, जैसे कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो कहा कि ये अक्ल का मामला हो गया, समझ बूझ का मामला हो गया, इसलिए अल्लाह ताला ने एक औरत और दो, एक मर्द और दो औरत गवाह के मामले में।
جہاں تک دین کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ ان کا دین کم ہو جاتا ہے، نماز روزہ وہ نہیں پڑھ پاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ رکاوٹ ہوتی ہے تو ان کی نماز، ان کا روزہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے مرد کے مقابلے میں، تو اس اعتبار سے ان کا دین بھی کم ہو گیا، ان کی عقل بھی کم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ خلاصہ یہ کہ یہاں پہ نقص، کمی کس چیز میں؟ دین میں اور عقل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مطلب ایمان، کہ دین ایمان یہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے، یا ایک ہی کا کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، یعنی عورت کا کم اور مرد کا زیادہ، تو مطلب ہوا کہ دین میں، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آگے سنیے، متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ٹھیک ہے، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کوئی مسلمان اگر چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کوئی مسلمان اگر زنا کرتا ہے تو کیا زنا کرتے وقت وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیا اسی حال میں اگر وہ مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ جس وقت ایک مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، تبھی وہ زنا کر رہا ہے، ورنہ وہ زنا نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ جب چوری کرتا ہے کوئی مومن تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مکمل ایمان والا نہیں ہوتا، کامل ایمان والا نہیں ہوتا، یہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوارج جو ہے نا اس طرح کی حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ خوارج کا عقیدہ معلوم ہے نا؟ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبیرہ گناہ کر لے تو اسلام سے خارج، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے، یا بین بین میں رہے گا۔ خوارج اور معتزلہ کا اس طرح کا عقیدہ ہے۔ تو چوری کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، تو خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بڑے گناہ کیے تو وہ کافر ہیں۔ تو جتنے بھی گناہ گار مسلمان ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جیسے سود ہے، رشوت ہے، یا حاکم مسلم حکمراں ہیں، ہے کہ نہیں، قانون شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں خوارج کے نزدیک یہ سب کافر ہیں۔ خوارج سب کو کافر کہتے ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داعش وغیرہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں تھیں وہ سب یہی ہیں۔ مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں سب کافر سمجھتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ایسا ایمان مکمل ختم نہیں ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ زانی زنا کرتے وقت، چور چوری کرتے وقت، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، یعنی مکمل ایمان والا اس وقت نہیں رہتا، یعنی اس وقت وہ ناقص الایمان ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایمان میں کم اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیجئے اس سلسلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ یخرج من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، وفی روایت من ایمان۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سے نکلے گا ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر، جو کا جو دانہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا۔ ایک روایت میں خیر کا لفظ آیا ہے اور دوسری روایت میں ایمان کا لفظ آیا ہے۔ کہ جہنم سے نکالا جائے گا ہر وہ شخص جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان رہا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جہنم سے نکالا جائے گا یا نکلے گا ہر وہ شخص کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے برابر ایمان رہا ہوگا، گیہوں کے دانے کے برابر۔ اور آگے فرمایا کہ جہنم سے نکلے گا ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان رہا ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ آخر یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں اس کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر اس کو جنت میں لایا جائے گا۔ کیوں جنت میں لایا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہ جنت میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جہنم میں کیوں گیا؟ اس نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان کم ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ جنت میں کیوں واپس لایا جائے گا؟ کیونکہ کلمہ اس کے پاس ہے اور ایمان، ذرا سا بھی ایمان اس کے دل میں موجود ہے، اس لیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث کیا ہے کہ ذرہ کے برابر، گیہوں کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، تو یہ ایمان کم ہونے کی دلیل ہوئی نا، جبکہ نبیوں کا، صحابہ کرام کا ایمان پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اس طرح کے لوگوں کا ایک دم ذرہ کے برابر۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، اور یہی راجح ہے اس مسئلے میں۔ کچھ فرقے ہیں اسلام میں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ایک برابر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، یا تو ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، ان کے ہاں یہ ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ مرجئہ کا یہی عقیدہ ہے، اور اپنے یہاں جو احناف ہیں، دیوبندی بھائی اور بریلوی لوگ، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے دلیلوں کی روشنی میں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کی کیفیت گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ ایمان ایک درجے میں نہیں ہوتا ہے، بعض ایمان والے ایمان کے اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں، بعض دوسرے اس سے کم درجے میں ہوتے ہیں۔ ایک ہی شخص بعض حالات میں، بعض اوقات میں ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے اور بعض حالات میں، بعض اوقات میں ادنا درجے پر ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل واقعی چیز ہے اور قرآن و حدیث سے اس کی دلیلیں موجود ہیں، اور سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ اور ایمان تھا۔ یہ سب آپ کے سامنے آج کے درس میں اور پچھلے درس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو ایمان پر قائم رکھے، اور جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ کن چیزوں سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اب تو ہم نے یہ جانا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے۔ باضابطہ کچھ چیزوں کا بیان آیا ہے قرآن و حدیث میں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار اس سے بھی ہم گزر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک فیکم۔ کوئی سوال ہو کسی بھائی کا تو کر سکتے ہیں۔